الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. آج ہم اہدنا الصراط المستقیم کے اوپر بات کریں گے. اگر ہم سورۃ الفاتحہ کا جائزہ لیں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کی ابتدا سے انتہا تک انسان کو سلیقہ سکھایا ہے اپنے رب سے مانگنے کا، اور کس طریقے سے انسان کو اپنے رب سے مانگنا چاہیے. اس کا طریقہ اللہ تبارک و تعالی نے بہترین طریقہ اس سورت کے اندر بتلایا ہے. لہٰذا ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو یہ بتلایا ہے کہ جب وہ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے حاضر ہو اور اس سے کسی چیز کا طلبگار ہو تو سب سے پہلے وہ اپنے رب کی تعریف کرے، اور اپنے رب کی تعریف اس کی شایان شان عظمتوں کو بیان کر کے کرے، اور پھر اس کے بعد اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی کے سامنے اپنی مرادیں رکھے اور اپنی ضروریات کا مطالبہ کرے، اپنی ضروریات کو مانگے. اسی لیے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے لیس شیء اکرم علی اللہ عن الدعاء، کہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے جب بندہ اپنی ضروریات کو رکھتا ہے اور اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے اور اپنی طلب کا مطالبہ کرتا ہے تو وہ اپنے رب کے سامنے اپنی بے سر و سامانی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کو یہ عاجزی بہت پسند ہے. اہدنا الصراط المستقیم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو یہ بتلایا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی سے کس چیز کو طلب کرے. ویسے تو انسان کو اپنی تمام ضروریات کو اللہ کے سامنے رکھنا چاہیے، اور جس چیز کی اس کو حاجت ہے اور ضرورت ہے اس کو اپنے رب سے مانگنا چاہیے. لیکن سب سے اعلیٰ چیز کیا ہے جس کو مانگنے سے اور جس کے مل جانے سے انسان کی زندگی اور آخرت تمام سنور جایا کرتی ہیں، اس چیز کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر کیا ہے، اور وہ ہے صحیح اور سیدھا راستہ. کہ اگر انسان کو صحیح اور سیدھا راستہ مل جائے تو اس کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر جب مانگنے کا تذکرہ کیا ہے کہ کیا چیز مانگی جائے تو اللہ تبارک و تعالی نے سیدھے راستے کی رہنمائی کا تذکرہ کیا ہے، اس لیے کہ یہ تمام دعاؤں میں بندے کے فائدے کے اعتبار سے سب سے افضل اور سب سے بڑی چیز ہے کہ اس کو صحیح راستے کی ہدایت مل جائے. اس کے اندر، اس آیت کے اندر چند باتیں ہیں، جیسا کہ ہدایت ہے. ہدایت کہتے ہیں صحیح چیز کی طرف رہنمائی کا مل جانا، یہ ہدایت ہے. لہٰذا اللہ تبارک و تعالی نے ایک تو ہدایت کا تذکرہ کیا ہے اور دوسرا سیدھے راستے کا تذکرہ کیا ہے. تو یہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ اس سلسلے میں مختلف علماء کے اقوال ہیں، بلکہ صحابہ کرام اور تابعین اور تبع تابعین نے کئی چیزیں اس کے اندر بیان کی ہیں. جیسے کہ ایک قول اس کے اندر یہ ہے کہ صراط مستقیم جو ہے وہ اسلام ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ صراط مستقیم کتاب اللہ کا قرآن ہے، اور ایک رائے یہ ہے کہ صراط مستقیم نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ ہے، اور ایک رائے یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کا جو راستہ ہے وہ صراط مستقیم ہے. لیکن اگر غور کیا جائے تو یہ تمام چیزیں ایک ہی ہیں، اس لیے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا اور صحابہ اور حضرات شیخین کا جو طریقہ ہے وہی طریقہ اللہ کی کتاب ہے، اور وہی طریقہ اسلام ہے. لہٰذا یہ تمام چیزیں ایک ہی چیز کا مجموعہ ہے. اس لیے اس کو اس طریقے سے کہا جائے، اس طریقے سے کہا جائے صراط مستقیم یہی ہے. اور اس میں اگر
یہ کہہ دیا جائے کہ صراط مستقیم دین اسلام ہے تو یہ ان تمام چیزوں کو لیے ہوئے ہے۔ ایک روایت میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام صراط مستقیم کو مثال دے کر سمجھاتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرب اللہ مثلا صراطا مستقیما، کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی صراط مستقیم کو مثال دے کر سمجھاتے ہیں کہ وہ ایک راستہ ہے، وعلی جنبتي الصراط سورانی، اور اس کے دونوں طرف دو دیواریں ہیں، فیہما ابواب مفتحۃ، اور ان دیواروں کے اندر کچھ دروازے کھلے ہوئے ہیں، وعلی الابواب سطور مرخات، اور ان دروازوں کے اوپر بڑے دلکش پردے ٹنگے ہوئے ہیں، وعلی باب الصراط داعٍ، اور صراط مستقیم کے دروازے پر ایک کوئی کھڑا ہے، یقول یا ایھا الناس، جو کہتا ہے اے لوگوں، ادخلوا الصراط جمیعا ولا تعوجوا، اے لوگوں تم سب لوگ صحیح سیدھے راستے پہ داخل ہو جاؤ اور ادھر ادھر نہ بھٹکو، وداع يدعو من فوق الصراط، اور ایک اور بلانے والا ہے جو صراط مستقیم کے اوپر ہے، فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب، تو جب کوئی انسان ان میں سے، وہ جو دیواروں میں جو دروازے ہیں ان میں سے کسی کو کھولنے کا ارادہ کرتا ہے، قال ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه، تو وہ یہ کہتا ہے کہ تو برباد ہو جا، تو اس کو نہ کھول، اس لیے کہ تو نے اگر اس کو کھول دیا تو بھٹک جائے گا، راہ سے بھٹک جائے گا، اور تو خسارے میں چلا جائے گا۔ پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم، فالصراط الاسلام، یہ جو صراط ہے، یہ جو راستہ ہے، یہ اسلام ہے، والسوران حدود اللہ، اور یہ جو دونوں دیواریں ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قائم کردہ حدود ہیں، والابواب المفتحۃ محارم اللہ، اور وہ جو دروازے ان دیواروں کے اندر کھلتے ہیں وہ چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دی ہیں، وذلك الداعی علی رأس الصراط کتاب اللہ، اور جو بلانے والا جو وہاں صراط مستقیم کے شروع میں اور دروازے پر کھڑا ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، والداعی من فوق الصراط واعظ اللہ فی قلب کل مسلم، اور وہ جو صراط مستقیم کے اوپر ایک بلانے والا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعظ و نصیحتیں ہیں جو ہر مسلمان کے دلوں کے اندر ڈالی جاتی ہیں۔ تو اس حدیث کے اندر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے صراط مستقیم کو مثال دے کر سمجھایا ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ اس کے اندر چند باتیں اللہ کے رسول نے فرمائی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ ایک راستہ ہے اور اس راستے کے دونوں طرف دیواریں ہیں، اور ان دیواروں کے اندر دروازے ہیں، اور ان دروازوں کے اوپر پردے، خوبصورت پردے ڈلے ہوئے ہیں، اور دو لوگ ایسے ہیں جو صحیح راستے کی طرف بلانے والے ہیں۔ اس میں سے ایک تو اس صراط مستقیم کے دروازے پر اور اس کے شروع میں کھڑا ہے، اور ایک اس راستے کے اوپر ہے۔ لہٰذا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ جو دروازے پر کھڑا ہے یہ تو اللہ کا کلام ہے، اور جو اس راستے کے اوپر بلانے والا ہے وہ اللہ کی نصیحتیں ہیں جو مسلمان کے دلوں کے اندر ڈالی جاتی ہیں۔ تو یہ جو صراط مستقیم ہے، کیونکہ اس کو اللہ کے رسول نے اسلام فرما دیا، تو اس سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اگر صحیح راستہ کوئی سیدھا راستہ ہے تو وہ اسلام ہے، اور اس راستے پر چلنے والا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے، اپنے محبوب تک پہنچ سکتا ہے، اور جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچ جائے گا اس کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر یہ انسانیت کو یہ سکھلایا ہے کہ اگر اس کو کوئی چیز مانگنی چاہیے تو سب سے پہلے اس کو یہ مانگنا چاہیے کہ وہ اپنی دنیا اور آخرت کی کامیابی کو مانے، اور دنیا اور آخرت کی کامیابی وہ اسلام کے اندر اور سیدھے راستے کے اندر ہے۔ اس لیے ہم تمام لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مؤمنین کو، تمام مسلمانوں کو صحیح راستے کی ہدایت عطا فرمائے، اور ان کو دنیا و آخرت کی کامیابیوں سے سرفراز فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔